بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف ہر حال میں قبول و مقبول ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کیا کوئی ایسی وجوہات ہیں جس پر درود پاک قبول و مقبول نہ ہو؟ لیکن درود پاک تو قبول و مقبول ہے، اس کا جو ثواب بھی ملتا ہے، لیکن بعض اوقات ہم فیض سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو فیض ہم دوسروں کو سن رہے ہوتے ہیں، روحانی خواب سن رہے ہوتے ہیں، یا جو دوسروں پر ہم کرامات دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمیں درود پاک کا وہ فیض نہیں ملتا ہماری اپنی کمی کوتاہی کی وجہ سے، لیکن جو درود ہم پڑھتے ہیں بہرحال وہ تو قبول و مقبول ہوتا ہے۔ حضرت شیخ ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کریم اس شخص پر درود بھیجتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے۔ کیا یہ ارشاد مبارکہ ایسے شخص کے لیے ہے جو کہ حضور قلب ہی سے درود پڑھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو درود شریف بھیجے، خواہ غفلت کے ساتھ بھیجے۔ ایسے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے برابر اس کے ساتھ ملائکہ کو بھی شامل فرما لیتا ہے، اور جو اس کے لیے دعا اور مغفرت مانگتے ہیں۔ لیکن اگر حضور قلب سے درود بھیجے گا تو اس کا جو ثواب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب چونکہ یہ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ غفلت سے بھی درود پڑھا، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہم درود پڑھتے ہیں اس میں ہماری توجہ نہیں ہوتی، بعض اوقات بے رغبتی سے پڑھتے ہیں، محبت سے نہیں پڑھتے، تو وہ درود بھی قبول و مقبول ہے، اس پر بھی اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں، ملائکہ بھی اس رحمت میں شامل ہوتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں پڑھنے والے کے لیے۔ یعنی جو ثواب ہم کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں وہ تمام ثواب، وہ تمام درجات کی بلندی، وہ گناہوں کی مغفرت، وہ سب عطا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص محبت سے اور پورے قلب کی توجہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے تو پھر اس کے ثواب تو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ اس بندے کو کیا درجات کی بلندی عطا فرمائے گا، کتنا ثواب عطا فرمائے گا، کون کون سے روحانی درجات ملیں گے، کون کون سے فضیلتیں ملیں گی، کون کون سی کرامات اس کے لیے کھول دی جائیں گی۔ تو درود شریف تو ہر حال میں قبول و مقبول ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ شیخ ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے لفظ با لفظ منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ مجھ پر صلاۃ تامہ کثرت سے پڑھتا ہے، اسے کہو جب بھی درود مکمل کر لیا کرے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد بیان کیا کرے، اور فرمایا کہ جب تجھے کوئی حاجت یا ضرورت ہو تو سیدہ نفیسہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ طاہرہ بنت حسن بن زید بن حسن علی رضی اللہ عنہ کی نظر مان لے، اگرچہ 1 روپے کی ہی کیوں نہ مانے، اگرچہ 1 روپے کی ہی کیوں نہ ہو، بلا شبہ تیری حاجت پوری ہوگی۔ یعنی جب کبھی بھی کوئی حاجت پیش آئے تو نظر مان لے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی، اب وہ چاہے کم سے کم پیسے کی ہی کیوں نہ ہو۔ ساتھ ساتھ درود و سلام بھی پڑھتے رہیں، ان کی بارگاہ میں ہدیہ بھی کرتے رہیں۔ اب یعنی کہ ہمیں اتنے جلیل القدر بزرگ سے یہ معلوم ہوا کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ درود ہر حال میں قبول و مقبول ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی حاجت ہو تو پھر آپ نظر مان لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی برکت سے آپ کی نظر بھی پوری ہو جائے گی، آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی، آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اب یہ دونوں معاملات ایسے ہیں کہ ہم سب اس میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے جو شک و شبہات درود پاک کو لے کے وہ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق دور ہو گیا، اور جو حاجت ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو درود پاک پڑھیے، یہ ایک مکمل اور جامع عبادت ہے، نفلی عبادت میں سب سے قبول و مقبول عبادت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ تو پڑھیے، اگر آپ حضور قلب سے نہیں بھی پڑھیں گے تب بھی آپ کو برکتیں ملیں گی، اجر و ثواب ملے گا، اور اگر آپ قلب کی حضوری کے ساتھ پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر تو کیا ہی کہنے، پھر تو اللہ کے جو انعام و کرام آپ پر نازل ہوں گے تو وہ تو رہتی دنیا تک قائم و دائم رہیں گے، اور دنیا اس کا مطالعہ کرے گی کہ کیا کیا انعام و کرام درود پاک پڑھنے والے کو ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب کثرت محبت سے یقین کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا درود پاک قبول و مقبول فرما لے۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔